بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے اوپر جو ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 39، اس کے کانٹینٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پچھلے لیکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کے ساتھ کنزیومر فائنانس میں مارگیج اور ہاؤس فائنینسنگ کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ وہ ایریا ہے جو خاص طور میں پاکستان کی بینکنگ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہم آگے چل کر آپ سے مزید اس کی اہمیت کا ذکر بھی کریں گے اور اس حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہاؤسنگ ایک پرابلم ہے۔ ہاؤسنگ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت، اس کے اندر ایشوز ہیں اور اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اور اس میں ظاہر ہے بینکوں کا ایک رول ہے، بینکوں کا ایک کردار ہے۔ اس سے ہٹ کر کہ یہ بینک کے لیے ایک پروڈکٹ ہے اور بینک اس کے اوپر پیسہ بناتا ہے، بزنس کیس اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی بینکوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ تو ان سارے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ جو بینکس نے جو پالیسیز بنائی ہیں، اور خاص طور پہ اس کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک نے جو ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا ہے، اس کا جو ایک کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ ہے، اس کے اندر جو پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو پروسیجرز ہیں، اور اس کے اندر جو دوسرا اس نے فریم ورک بنایا ہے وہ کس حد تک مناسب ہے۔ اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا، یہ ہم آپ کو سیمپل کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ان وے ماڈل نہیں ہے، اس کے اندر مختلف تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے اس کا بیس، اس کی گائیڈ لائن اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں، جو کہ سارے بینکوں کے اوپر اپلائز ہوتے ہیں، بینکس ایز ویل ایز ڈی ایف آئیز۔ تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے آپ کو اسپیسیفکلی وہ اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جن کا تعلق ہاؤسنگ فائنانس کے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک اس میں کچھ کلیئر کٹ ڈائریکشنز، کچھ کلیئر کٹ انسٹرکشنز دیتا ہے بینکوں کو، جس کو ظاہر ہے بینکوں کو فالو کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے مینولز میں، اپنی پالیسیز میں ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے۔ اس میں جو چند ایک اہم جو ہیں کہ آپ نے یہ جو ایک طرح سے فائنینسنگ کرنی ہے، اس میں کسٹمر کی کریڈٹ وردینس کو آپ نے اسرٹین پراپرلی کرنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ لون دے رہے ہیں اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کیا ہے، اس کی جو سورس آف انکم ہے، اس کی اتھینٹسٹی کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے لون دے رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ لون استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور جب ہم کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کنسٹرکشن کا اسکیجول لیں کسٹمر سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو لون دیا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس میں اسٹیٹ بینک نے کچھ اور چیزیں اسپیسیفائی کی ہیں، جس میں ڈیٹ ایکوٹی ریشو کی بات کی ہے، جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے 85-15 ہے، اور اس میں جو میکسیمم ٹینیور ہے وہ 20 ایئرس کا ہے، اور چونکہ اس سے لانگ ٹرم ایڈوانس تو آپ 15-20 سال سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک میکسیمم لمٹ جو اسٹیٹ بینک نے فکس کی ہے، لیکن ود ان دیٹ لمٹ ظاہر ہے بینکس 10-15 سال کی اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینکس جو ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اپنے کسٹمر کو فائنینسنگ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے پروفیشنلی کیا ارینجمنٹ کیا گیا ہے، ان کے یہاں رسک مینجمنٹ کا کیا ہے، انہوں نے اپنے اسٹاف کو ٹرین کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کی ہائرنگ کا اس میں ذکر ہوا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی اس چیز کو اسٹیٹ بینک ایمفسائز کرتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر پراپرلی انالیسس اور ریسرچ کریں، ساتھ ساتھ آپ کی پالیسیز اس مارکیٹ ڈائنامکس کے ساتھ لنک ہونی چاہیے، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں اسٹیٹ بینک بات کرتا ہے پروفٹ ریٹس کے حوالے سے، ریٹرنز کے حوالے سے، جو آپ مارک اپ ریٹ کسٹمر کو چارج کرتے ہیں۔ بینکوں کو اسٹیٹ بینک ایک طرح سے انکریج کرتا ہے کہ وہ فلوٹنگ ریٹ کا جو سسٹم ہے اس کو اپلائی کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں پیورلی ان کا اپنا پروفٹ موٹیو نہ ہو، بلکہ وہ بینکوں کسٹمرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسٹریس ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، جو اسٹیٹ بینک ایک طرح سے انسٹرکٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ بینکوں کو اپنے پورٹ فولیو کی اسٹریس ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، کہ آن اے گیون ٹائم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پورٹ فولیو کی ہیلتھ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ اس میں مارکیٹ کے مختلف جو فیکٹرز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ ہے یا مارکیٹ کے دوسرے ڈائنامکس ہیں، اس کو کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹریس ٹیسٹنگ کا یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو پروڈینشیل ریگولیشن ہے وہ پروویژننگ کے حوالے سے ہے، جس میں اسٹیٹ بینک
خاص طور پہ بینکوں کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ وہ لونز جو ایک طرح سے ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں، جو ایک طرح سے ڈیلیکوینٹ ہو جاتے ہیں، ان کی اپنے پروویژننگ کس طرح کرنی ہے. تو یہ ایک مخصوص اسی کنزیومر بینکنگ کا جو پروڈکٹ ہے مارگیج فائنینسنگ کا، اس کے حوالے سے یہ ریگولیشنز تھے. اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ایک بریفلی جو کریڈٹ رسک کا فریم ورک ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ٹرانزیکشن رسک ہوتا ہے اور ایک پورٹ فولیو رسک ہوتا ہے. پھر ٹرانزیکشن رسک کے 3 سب کمپوننٹس ہوتے ہیں، سلیکشن رسک ہوتا ہے، انڈر رائٹنگ رسک ہوتا ہے اور آپریشن رسک ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پورٹ فولیو کا رسک ہے اس میں ایک انٹرنزک رسک ہوتا ہے اور کنسنٹریشن رسک ہوتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، کنزیومر فائنانسنگ کے اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے یہ کریڈٹ کے اس کو فریم ورک کو ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے کریڈٹ فنکشن، اٹس اے کریڈٹ رسک جو آپ ایک کاؤنٹر پارٹی ہے جو آپ کا پروسپیکٹو بارور ہے اس پہ لے رہے ہیں. تو ان پیرامیٹرز کو جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ آپ نے کریڈٹ جو آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اور کریڈٹ رسک ویسے بھی جب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کا ایک اہم ترین کمپوننٹ ہے. تو اس کا انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھنا ضروری ہے. جب ہم نے یہ بات کی تو اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کا ایک سیمپل کے طور پر جو ان کے آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اور جو ایک طرح سے ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کیا ہے. انیشلی ہم نے آپ کے ساتھ آخری لیکچر میں پالیسیز کی بات کی تھی اور پالیسیز کے کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، جس کے اندر ٹینیور کی ہم نے بات کی تھی، ہم نے ری پیمنٹ سورس کی بات کی تھی، ہم نے ڈیلیکوئنسی کی بات کی تھی اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی تھی کہ بینکس جو ہیں وہ کس طرح اس میں انشورنس کوریج ہوگا، اس کے اندر ٹرمینیشن کا جو کلاز ہوگا وہ کس طرح ری شیڈولنگ کس طرح کی جائے گی. اور اس کے بعد ہم نے ایکسٹرنل ایجنسیز کی بات کی تھی کہ آپ نے ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک ہے، ECBI ہے، ڈیٹا چیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں. تو یہ جو ایک طرح سے پالیسی کے مختلف پہلوز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور لاسٹ لیکچر میں کچھ اور پوائنٹس رہ گئے تھے جو آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ ہم جو پروڈکٹ کی جو ایک طرح سے فیچرز ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ اس کے اندر تیسرا آئٹمس تھا وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں جو ایک آئٹم جو تھا وہ ہے رپورٹنگ کا. رپورٹنگ کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں اور بہرحال اسٹیٹ بینک نے بھی اس چیز کو ایمفسائز کیا ہے، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے. اور اس میں جو MIS کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ فریکوینٹ، وہ پراپر ایکوریٹ ہونی چاہیے اور وہ سینئر مینجمنٹ کے سامنے جب سارے ڈیٹیلز آئیں، ریزلٹس آئیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے آن این آن گوئنگ بیسس کہ اگر بینک کا یہ پورٹ فولیو کی ہم بات کر رہے ہیں مارگیج کا تو وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس میں ڈیلیکوئنسیز کہاں ہیں، اس کے اندر کہاں کہاں کون کون سے کسٹمر، اس میں ایجنگ کا کانسیپٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی مختلف رپورٹس ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ بینک یہ دیکھیں کہ ان کا اوور آل پورٹ فولیو کی ہیلتھ کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں، کیا انہوں نے ایک طرح سے کرنے ہیں. اور اس کے بعد اس میں جو ایک اور کانسیپٹ ہے رپورٹنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو سیس کرتے ہیں اور ایٹ لیسٹ آن کوارٹرلی بیسس پہ کنزیومر فائنانس ڈویژن یا سیگمنٹ یا ڈپارٹمنٹ اپنا ایک طرح سے پروفٹ اینڈ لاس بناتا ہے اور پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں، اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں بینک کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس بینک میکنگ منی اور ناٹ میکنگ منی. تو یہ سینئر مینجمنٹ کے سامنے جاتی ہے یہ ساری رپورٹ اور ان کو اسی حساب سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں اگر کسی پالیسی ریویژن کی ضرورت ہے تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ساتھ ساتھ یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ اسٹیٹ بینک کی بھی ہے کہ آپ نے کوارٹرلی بیسس کو پہ اسٹیٹ بینک کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے تاکہ اسٹیٹ بینک اس ڈیٹا کو کنسالیڈیٹ کر کے پین پاکستان بیسس پہ ظاہر ہے پھر وہ پبلش کرتا ہے اپنی رپورٹس اور ساری پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کنزیومر بینکنگ کی جو سیکٹر ہے، جو سیگمنٹ ہے، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کس طرح پرفارم کر رہا ہے. تو یہ رپورٹنگ کا جو آسپیکٹ ہے بہت اہم ہے اور اس کو ظاہر اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پراپر MIS کی ضرورت ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس اس چیز کو ایک طرح سے فارمیلٹی کے طور پہ نہ لیں بلکہ اس کو پرو ایکٹیو رپورٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تاکہ یہ صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ضرورت کے مطابق بھی ہے، یہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ایک آئٹم اور ہے
پالیسیز میں جو اکثر بینک آج کل اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رپورٹنگ کے علاوہ آن اے فریکوینٹ بیسس لائک کوارٹرلی، 6 منتھلی اور اینولی آپ مارکیٹ کی انالیسس کریں. آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں. پریفریبلی یہ 3 منتھس بیسس پہ یا 6 منتھ بیسس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اینول بیسس پہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس ایک سال کے دوران کافی چینجز آ جائیں. تو آپ کو مارکیٹ انالیسس کرنی ہے، آپ نے انوائرمنٹل فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں بینکنگ کو افیکٹ کر رہی ہیں اور اکانومی میں کیا چینجز آ رہے ہیں، ڈیموگرافکس میں کیا چینج آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایز اے بینک یہ ضروری اور بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز کی انالیسس کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز، آپ کا جو پیئر گروپ ہے، آپ کی پرفارمنس آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، بینچ مارک ڈیولپ ہو سکیں کہ آپ کی پرفارمنس کا لیول کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بجٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ آپ بجٹس بناتے ہیں. بجٹ ظاہر ہے صرف اس حوالے سے نہیں ہوتے کہ آپ نے اگلے سال کتنی سیلز کرنی ہے، آپ نے کتنے اکاؤنٹس اب ایک طرح سے وہ کرنے ہیں، بلکہ اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایکسپینڈیچر کی الوکیشن کرنی ہے امپروومنٹ کے حوالے سے، اکوپمنٹ کے حوالے سے، اسٹاف کے حوالے سے، تو اس میں بجٹنگ کا کانسیپٹ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پرفارمنس اپریزل کا کانسیپٹ، پرفارمنس مینجمنٹ بھی اہم ہے، اور اس میں کلیئر قسم کی انسٹرکشنز ہونی چاہیے. جو کنسرنڈ اسٹاف ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس حوالے سے وہ کس طرح اس پہ میجر ہو رہی ہے. اور اس چیز کی پرفارمنس مینجمنٹ کے ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ اسٹاف کو صرف انسینٹو دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس انسینٹو کے اندر کلیئرٹیز ہونی چاہیے، اور وہ انسینٹیوز جو ہیں وہ ایک طرح سے ریئلسٹک ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو اچیو کر سکیں. اس کے بعد جو اس میں ایک آخری آئٹم تھا وہ تھا ڈیویشن میٹرکس کا. اور ہم جب ڈیویشن میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیر آر سرٹن آئٹمس ان دا پالیسیز کہ اگر آپ اس میں ڈیویشن ہو رہی ہے، وہ مائنر آئٹم ہے، اس کا ایک طرح سے مٹیریل امپیکٹ نہیں پڑتا پروپوزل کے اوپر یا کسٹمر کے ایک طرح سے اس کے اوپر. تو لیکن اس ڈیویشن کو، اس ایکسیپشنس کو بھی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی پراپر ایک لسٹنگ ہوتی ہے کہ یہ ڈیویشن ہے، اور آپ نے اس کی جو اتھارٹیز ہیں جن کو آپ نے اتھارٹیز دی گئی ہیں جو اپروول کے وہ ہیں، ان سے اپروو کیے بغیر، ان سے آثرائزیشن لیے بغیر یہ جو ڈیویشن ہے ظاہر ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں کلیئر جو سٹاف ہوتا ہے سیلز کا یا جو ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ منیمم ڈیویشنز ہونی چاہیے. کسٹمر کو یہ انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسے آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں، ایسی ڈاکومنٹیشن دیں جس میں بہت زیادہ ڈیویشن ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر وقت زیادہ لگتا ہے، پروسیسنگ میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر کسٹمر بھی فیل کرتا ہے کہ شاید بینک کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے. تو ڈیویشن میٹرکس کا کانسیپٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کنسرنڈ اسٹاف کو کہ کون سے ڈیویشنز الاؤڈ ہیں، کون سے الاؤڈ نہیں ہیں بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کہ جو اسٹیٹ بینک کی پروڈینشیل ریگولیشن سے متعلق ہے اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ڈیویشن الاؤ نہیں ہوتی. اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پالیسیز کے اندر جو ایک طرح سے پروڈکٹ کے فیچرز تھے، تیسرا آئٹم جو تھا وہ ہم نے آپ سے کہا تھا ہم سپریٹلی ڈسکس کریں گے، کیونکہ پروڈکٹ فیچرز بھی ہم آپ دیکھیں گے کہ کسی حد تک بینکوں کے ملتے جلتے ہیں، اور دے آر ان اے وے از گائیڈڈ بائی دا پروڈینشیل ریگولیشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں ایک طرح سے پروڈکٹ فیچرز پہ، تو پہلی چیز جو آتی ہے اس کے اندر ہم ٹینر دیکھتے ہیں کہ ٹینر کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، کتنے عرصے کے لیے لون دیا جائے گا. اور جیسے کہ اس نے اسٹیٹ بینک نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ میکسیمم 20 ایئرس تک جا سکتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ٹینور جو ہے یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ 20 ایئرس تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اس کے اندر جو آئٹمز آتے ہیں وہ ایک طرح سے اماؤنٹ ہوتا ہے، اماؤنٹ ایک منیمم اور میکسیمم، یہ بھی آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے پروڈکٹ فیچرز میں تاکہ کسٹمر کو پتہ چل سکے کہ کتنا منیمم اماؤنٹ وہ لے سکتا ہے اور کتنے میکسیمم تک وہ جا سکتا ہے. تو نارملی جو بینکس فکس کرتے ہیں وہ 500,000 5 لاکھ جو منیمم لیول پہ ہوتا ہے، اور جو میکسیمم لیول ہوتا ہے اٹ گوز اپ ٹو 50 ملین، 5 کروڑ. لیکن ظاہر ہے یہ 5 کروڑ کی فگر کوئی فکس نہیں ہے، اٹ کوڈ بی لیس ایز ویل، اٹ ڈپینڈس فرام بینک ٹو بینک اینڈ سرکمسٹانسز فرام ویریس بینکس. تو یہ ایک طرح سے فگرس وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ کولیٹرل کے حوالے سے ہوتی ہے. وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بینک کو کولیٹرل پرووائڈ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. وہ ظاہر ہے وہ جو پراپرٹی جس کو آپ فائنانس کر رہے ہیں
اس کا ایکوٹیبل یا ٹوکن لیگل مارگیج ہوگا. تو یہ ایک اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ جو کولیٹرل ہے، جو سیکورٹی ہے، وہ اٹ سیلف وہ پراپرٹی ہوگی جس کو بینک نے فائنانس کیا ہے. اس کے بعد جو اس کے اندر آئٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراپرٹی کی ایج کے متعلق. ظاہر ہے یہ صرف اس صورت میں اپلیکیبل ہوتا ہے جہاں آپ ایک نئی پراپرٹی آؤٹ رائٹ خرید رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر رہے ہوتے. یہاں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں پریکٹس ہے کہ جو بینکس یہ فائنانسنگ کرتے ہیں ہاؤسنگ کی، مارگیج کی، اس کی ایک طرح سے 5 کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ 5 کیٹیگریز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ ایک کسٹمر جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے پاس اپنی زمین ہے، زمین اس کی اپنی ہے، اس نے آلریڈی اس میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اس پہ وہ ایک طرح سے لون لے کے گھر بنانا چاہتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے بینک کو صرف کنسٹرکشن کے لیے لون دینا ہے. دوسرا آئٹم اس میں یہ جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بینک کو کہتا ہے کہ جی میں نے زمین بھی خریدنی ہے اور اس پہ گھر بھی بنانا ہے. تو اس میں لینڈ پلس بلڈنگ، لینڈ پلس کنسٹرکشن کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. تیسرا اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ آؤٹ رائٹ پرچیز کا ہوتا ہے کہ ایک بنا بنایا گھر ہے، تیار گھر ہے، اور بینک نے اس کو فائنینسنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد اس کے جو نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے رینوویشن کا اور امپرومنٹ کا. ظاہر ہے ایک یہ بھی امپورٹنٹ ایریا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گھر جو ہے پرانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر خاصا اگر آپ اس کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ ریپیئرس کرنا چاہتے ہیں تو ایک خرچہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی بینک ایک طرح سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور یہ رینوویشن یا امپرومنٹ کا آئٹم ہوتا ہے. اس میں جو آخری چیز ہے جو 5واں ہے جس کو ہم بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی کا نام دیتے ہیں، BTF، یہ ایک اہم ایریا ہے جس کے اندر بینکس کام کرتے ہیں. اور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ بینک کی مارکیٹنگ ٹیمز اگریسولی مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، کمپٹیشن ہے، تو وہ یہ جا کے ان کسٹمرز کو اپروچ کرتے ہیں. ایک بینک کا ایک طرح سے سیلز ٹیم یا بینک کا ریپرزینٹیٹو جو کسی دوسرے بینک کے ساتھ یہ فیسلٹی لے رہا ہے، وہ اس کو جا کے بہتر ٹرمز آفر کرتا ہے، بہتر انسینٹیوز دیتا ہے، تاکہ ایک طرح سے ان کو لیور کرتا ہے کہ آپ ہمارے بینک کے پاس آئیں، آپ کو ہم یہ ٹرمز دیں گے. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے ریگولر پریکٹس اور بینکوں میں اس میں خاصا کمپٹیشن ہے، اور یہ چیز ظاہر ہے ایک پریکٹس بن چکی ہے اور اس کو بھی ظاہر ہے فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے ظاہر ہے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، اس کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں جو باقی 4 سے الگ ہیں، وہ ہم آگے چل کے مختصر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہ چیز اس میں آتی ہے کہ جو 5 آئٹمز ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی پروڈکٹ فیچرز کے حوالے سے تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس میں 5 کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد جو اس میں بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک طرح سے مارک اپ ریٹ کی، کہ آپ مارک اپ ریٹ جو ہے وہ فلوٹنگ رکھتے ہیں یا فکس رکھتے ہیں. نارملی جو پاکستان میں بینکوں کی پریکٹس ہے یہاں پر فلوٹنگ ریٹ ہوتے ہیں، ویریبل ریٹ ہوتے ہیں، اور اس کا جو کچھ بینکوں نے جو ایک طرح سے طریقہ کار بنایا ہے جو بیس کرتے ہیں وہ 1 ایئر کائبور پلس سم مارجن ڈپینڈنگ آن دی سرکمسٹانسز آف دا بینک. کائبور کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 1 سال کا کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ جو ایک بینچ مارک ہے اس کو بیس بنا کے آپ اس کے اندر مارجن ایڈ کرتے ہیں، اور یہ آپ اوور اے پیریڈ آپ اس کو ایک طرح سے ریویو کرتے ہیں. بعض دفعہ 6 منتھلی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایئرلی ہوتا ہے، لیکن یہ فلوٹنگ ریٹ کا کانسیپٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فکس ریٹ بھی ہوتا ہے. اگر ہم نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ فکس ریٹ میں کسٹمر کو بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے، تو پریکٹس یہاں دیکھی گئی ہے کہ زیادہ تر پریولنس جو ہے وہ ہے فلوٹنگ ریٹ کی. اس کے بعد جو اس کے اندر پروڈکٹ فیچرز میں نیکسٹ آئٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو کا. کسٹمر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے اس نے کتنی ایکوٹی انجیکٹ کرنی ہے اور کتنا لون اس کو بینک سے ملے گا. جہاں اس میں اسٹیٹ بینک نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ اٹ شوڈ بی 85 اینڈ 15، لیکن نارملی بینک ان پریکٹس اس کو 80-20 رکھتے ہیں. 80-20 کا مطلب یہ ہوا کہ بینک جو آپ کا جو پرپوزل ہے اس میں 80% فائنانسنگ آپ کی کرے گا اور باقی 20% ایکوٹی جو ہے کسٹمر خود ڈالے گا. بعض دفعہ یہ ایکوٹی اس صورت میں بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ اگر ایک کسٹمر کے پاس پلاٹ ہے اور اس کی ایک سرٹن ویلیو ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر وہ گھر بنا رہا ہے بینک سے لون لے کر، تو اس کی پلاٹ کی ویلیو از آلسو کنسیڈرڈ ایز این ایکوٹی. تو یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو پروڈکٹ فیچرز کی جو ایک اور چیز ہے وہ پروسپیکٹو بارور کی ایج ہے، کیونکہ ایج کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں بھی منیمم اور میکسیمم ایج جو ایک پریولنٹ پریکٹس ہے کہ جو منیمم ایج 21 ایئرس کی ہوتی ہے کہ اس سے نیچے کے لوگ ایلیجیبل نہیں ہوتے یہ لون لینے کے لیے، اور میکسیمم ایج جو کہ عام طور پر بینکوں میں
مختلف پرائیویٹ اداروں میں اور گورنمنٹ میں جو ریٹائرمنٹ ایج 60 ایئرس کی ہے تو میکسیمم ایج اس میں 60 ایئرس کی کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یہ ایک بینڈ ہے بٹوین 21 ایئرس اینڈ 16 ایئرس. اور آپ اس میں دیکھ لیں کہ اکارڈنگلی جو 20 ایئرس کا کانسیپٹ ہے میکسیمم وہ بھی اس کے اندر فال آن کرتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر جو بینک کے پاس آ رہا ہے، جو پرپوزل لے کے آ رہا ہے یا بینک جس کے پرپوزل کو کنسیڈر کر رہا ہے، تو وہ ایج کے حوالے سے کس اس میں فال کرتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ میچورٹی لیول پہ ہے، وہ 30 سال سے اوپر ہے، تو پھر بھی اگر وہ 20 سال کا لون لے گا تو 50 سال میں جا کے وہ میچور ہوگا. تو اٹ آل ڈپینڈس بٹ اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ان اے وے دا انکم سورس آف دا کسٹمر یا اس کی انکم کا. اس میں جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے جو پروڈکٹ فیچرز میں مینشن کی جاتی ہے کہ جو آپ اس کا انکم ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس کا جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ڈٹرمن کرتے ہیں، جس کو ہم ڈیٹ برڈن کا نام دیتے ہیں، اس میں اسٹیٹ بینک کی بھی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ جو آپ جب اس کی انسٹالمنٹ ایک طرح سے کیلکولیٹ کریں گے، اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 50% آف دا ٹیک ہوم سیلری آف دا بینک، ان دا سینس کہ اس نے کچھ اور بھی اگر لونس لیے ہوئے ہیں، اس کے کریڈٹ کارڈس کی بھی بل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس کی بھی وہ پیمنٹ کرتا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ اس کی یہ جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے وہ اسٹریچ تو نہیں ہو رہی کہ آپ اگر اپنی انسٹالمنٹ کو اتنا زیادہ کر دیں گے یا اس کو زیادہ اکوموڈیٹ کریں گے تو اس میں خطرہ اس چیز کا ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹریچ ہو کے وہ اس طرف جائے گا کہ کل کو آپ کے لون کی ری پیمنٹ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہاں اس حوالے سے ڈیٹ برڈن کو کیلکولیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جو پروڈکٹ فیچرز میں بات آتی ہے کہ اس کا اسٹیٹس ریزیڈنسی کا کیا ہے. یہ لاجیکل ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں، جو امپلائمنٹ میں ہیں یا باہر بزنس کر رہے ہیں ان کو ابھی، لیکن ظاہر ہے وہ پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے. تو یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس میں جو کسٹمر ہے، اگر وہ جو ظاہر ہے جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو اس کا سیلری پیریڈ، اس کا جو امپلائمنٹ پیریڈ ہے وہ کم از کم 2 سال کا ہونا چاہیے کہ 2 سال سے وہ امپلائمنٹ میں ہے، اور اس 2 سال میں 1 سال جو ہے وہ کرنٹ اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو کرنٹ اس کا امپلائی ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے برعکس جو سیلف امپلائڈ بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ پروفیشنلز ہیں ان کا بھی 2 سال کا ہونا چاہیے کہ وہ 2 سال سے اس بزنس میں، اس پروفیشن میں انوالو ہیں. تو یہ کرائٹیریا ایک طرح سے اسٹیبلش ہوتا ہے جب ہم پروڈکٹ فیچرز کی بات کرتے ہیں. اس میں جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایڈیشنل بعض دفعہ بینکس گارنٹی کی بات کرتے ہیں. بینک یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ایک پرسنل گارنٹی لا کے دینی ہے، اس لیے کہ بعض بارڈر لائن کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بینک فیل کمفرٹیبل کہ اگر کوئی پرسنل گارنٹی ایسے انڈیویجول سے لا کے دی جائے جس کو بینک کمفرٹیبل ٹریٹ کرتا ہے. اور یہ جو پرسنل گارنٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ بینک چاہتا ہے کہ وہ اگر ایسے کیسز جس کے اندر مزید ایڈیشن سے تھوڑا سا اس کا کیس امپروو ہو جائے گا تو اس کو اپلائی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ نے کسٹمر سے آلریڈی آپ نے ان کا مارگیج کیا گیا ہوا ہے، آپ کا کمفرٹیبل ہے، آپ کے پاس ایک طرح سے کوشن بھی ہے، مارجن بھی ہے. تو اس کو ایمفیسائز کرنا، یہ کرنا، اٹ ڈپینڈس فرام کسٹمر ٹو کسٹمر، فرام بینک ٹو بینک. اور یہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی پالیسی ہے، یہ ایک ایسا ایک طرح سے ایریا ہے جس کے اندر بینکوں کے اندر کافی ویریفیکیشن، ایک طرح سے ویریبلٹی ہوتی ہے اور لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح، کیونکہ بعض دفعہ یہ بینکس کے لیے نقصان دہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اگر بینک پرسنل گارنٹی کو انسسٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے، نئے اکاؤنٹس کے حوالے سے، نئی جنریشن کے حوالے سے اس کو دقت ہو، اس لیے کہ ہر کسٹمر کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی یا اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو گارنٹی پرووائڈ کر سکے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ کیس بائی کیس دیکھیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو ایکوالٹی کا ایلیمنٹ ہے، ایکویٹیبل ہونے کا، وہ مس نہ ہو جائے. اور اس کے بعد جو اس میں پالیسیز یہ جو ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹ کی، کرائٹیریا کی اور اس کے فیچرز کی، اس میں جو آخری آئٹمز ہے وہ ہے ایک طرح سے ری پیمنٹ اسکیجول کا. ری پیمنٹ اسکیجول جو بنتا ہے تو جو امرٹائز ہوتا ہے، آپ نے فائنانس کے کورس میں پڑھا ہوگا، دے آر ایکول منتھلی انسٹالمنٹس. ایکول منتھلی انسٹالمنٹس کا جو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکول منتھلی انسٹالمنٹس میں ایک اگر لون سے گیون 20 ایئرس کے لیے ہے تو اس کے حساب سے ہر مہینے اس کی ایکول انسٹالمنٹس ایک ڈیڈکٹ ہوں گی اور اس لون کی پیمنٹ ہوگی. یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کسٹمر کے لیے اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ایک طرح سے دیکھا گیا ہے ریئل لائف کیسز میں
کہ کسٹمر کو ان چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اس کی ورکنگ کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور اکثر اس کے اندر غلط فہمیاں کریٹ ہوتی ہیں، اور اکثر اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کسٹمر کی اور بینکر کی ایک طرح سے ریلیشن شپ امپیکٹ ہوتی ہے۔ جو اس میں بتانے والی چیز ہے کہ جب آپ امورٹائز اماؤنٹ نکالتے ہیں منتھلی، تو اس کے اندر کچھ پورشن مارک اپ کا ہوتا ہے اور کچھ پورشن جو ہوتا ہے پرنسپل ری پیمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا سمپل فائنینشیلس کیلکولیشن، شروع کی انسٹالمنٹس میں مارک اپ کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے اور پرنسپل ری پیمنٹ کا اماؤنٹ کم ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ ری پیمنٹ شیڈول آگے بڑھتا ہے، ری پیمنٹ آنی شروع ہوتی ہے، تو اکارڈنگلی یہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس کو آپ ایکچولی ورکنگ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مارک اپ کا اماؤنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور جو پرنسپل ری پیمنٹ کا اماؤنٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور آخر میں جا کے جو آخر کی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اس میں میجر اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ پرنسپل پہ اس کا رہ جاتا ہے، اور کم اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ مارک اپ کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیکٹر ہے کسٹمر کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسٹمر اپنا بیلنس پوچھتے ہیں کہ جی میرا بیلنس کیا ہے، کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، میں نے کتنا بینک کو پے کرنا ہے، تو اکثر ان کو سرپرائزز ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اتنی انسٹالمنٹس پے کر دی اور ابھی تک میرے اس کے پرنسپل اماؤنٹ میں اتنی کمی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو پرنسپل اماؤنٹ کی ریڈکشن ہو رہی ہے وہ پروپورشنیٹلی کم ہو رہی ہے۔ تو اس فیکٹر کو کسٹمر کو بتانا، ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے تو کسٹمرز خود بھی کافی اویئر ہو گئے ہیں، ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے اور اس قسم کے اور ایریاز ہیں جہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کو نان ٹیکنیکل ٹرمز میں جارگنز کو استعمال کیے بغیر ایک عام فہم طریقے سے ایز اے لے مین سمجھایا جائے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے کسٹمرز، بلکہ میجورٹی آف دا کسٹمر دے آر ناٹ ایکسپرٹ ان فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ، تو ان کو اس آسپیکٹ کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس پہ ایمفسس اس لیے ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جب کسٹمر ایک ری پیمنٹ کر رہا ہے، اور یہ ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کو ایک کمفرٹ لیول ہے کہ جی میں نے ایک لون لیا ہوا ہے، کہ مجھ پہ ایک لائبلٹی ہے، میں اس کو پے کر رہا ہوں، اور اس کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی اپنی پلاننگ کے ساتھ، اس کی اپنی بجٹنگ کے ساتھ، اپنی اس کی ورکنگ کے ساتھ۔ تو اس ایریا کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی جو ایمفسس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پروڈکٹ فیچرز کی بات کر لی، ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی بات کی، تو آئیے اب ہم کچھ پروسیجرز کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو مینولز ہوتے ہیں وہ پالیسیز کے متعلق بھی ہوتے ہیں اور پروسیجرز کے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ اب نے جب پالیسیز کی بات کر لی تو پروسیجر کی طرف آتے ہوئے جو پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو انیشیشن پروسیس ہے، جس کو ہم اوریجنیشن پروسیس بھی کہتے ہیں، یہ اہم ہوتا ہے۔ اس میں بینکس کی جو سیل ٹیمز ہیں وہ ظاہر ہے ایک طرح سے کسٹمر کو اپروچ کرتی ہیں اور ان کو ایک طرح سے آفر کرتی ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ لون دے سکتے ہیں، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کچھ انیشلی کچھ ڈاکومنٹیشن انوالو ہوتی۔ نارملی اگر آن ایوریج دیکھا جائے تو اس میں 14 کے قریب ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں۔ وہ 14 ڈاکومنٹس میں مین ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے، جو اگر مارگیج کے لیے جو اپلائی کر رہا ہے یا ہاؤسنگ لون کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اس اپلیکیشن فارمز کے جو مختلف کالمز ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف ڈیٹیلز کسٹمر کی میکسیمم پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس سے کم از کم ایک کسٹمر کا پروفائل بینک کے سامنے آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس فارم کو ایک طرح سے کسٹمر سائن کرتا ہے، اور وہ ایک طرح سے اس کی طرف سے ریکویسٹ لیٹر ہوتا ہے، اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ بینک کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے ایک ایگریمنٹ کرنے میں اور لون لینے کے لیے۔ اس میں ظاہر ہے یہ بہت ڈیٹیل ہوتا ہے، اور بینکوں کے یہ ظاہر ہے فارمز ویری کرتے ہیں، لیکن ان اے نیٹ شیل ان کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم پاسبل انفارمیشن کیپچر کی جائے جو کسی حد تک ایکوریٹ بھی ہو، اور ظاہر ہے سبسیکوینٹلی اس کی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے، اس کی ڈاکومنٹری پروف بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جو اکاؤنٹ اوپننگ ہوتی ہے، اکاؤنٹ اوپننگ کا ظاہر ہے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ایک اہم ہے، جو اگین بینک اور کسٹمر کے درمیان ایک طرح سے ایگریمنٹ ہے اور پراپرلی ڈاکومنٹڈ چیز ہے۔ اور اس کے بعد اس میں پھر فوٹوگرافس ہوتی ہیں، NIC کی کاپی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک طرح سے جو امپلائمنٹ لیٹر ہوتا ہے، اور اپنے بینک کی جو کسٹمر کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے پرسنل لیول پہ۔ ایک اور جو اسٹیٹ بینک کی اس میں ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم BBFS کہتے ہیں، بیسک بورورز فیکٹ شیٹ، یہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ کسٹمرز کے پروفائلز، کچھ کسٹمرز کی ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلری سلپ ہوتی ہے اور دوسری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ بتانے کا یہ ہے
کہ جب انیشلی آپ اس پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے بیسس پہ پھر پروسیسنگ شروع ہوتی ہے، اور سیل یونٹ کا کام یہ ہے کہ جس کسٹمر کو اس نے اپروچ کیا ہے اس سے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے وہ پھر پروسیسنگ یونٹ کے حوالے کرتا ہے. جو پروسیسنگ یونٹ جب ہے وہ اس ایک طرح سے اسیس کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو ہم نے اس پروپوزل کو ایویلویٹ کرنا ہے، اس کو ایک طرح سے اپروول کے لیے آگے بھیجنا ہے، اور اس کے بعد اس میں ڈسبرسمنٹ کا ایریا آتا ہے. جب ہم ایویلیویشن کی اور اپروول کی بات کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے تو اس میں وہی جو سلیکشن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جہاں بہت سی چیزیں اس کے اندر اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر ویریبل نہیں ہوتی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ڈٹرمن جو آپ کا جو ایک طرح سے پروسیس جو کر کے جو ایک طرح سے کریڈٹ پرپوزل بنا کے ایویلویٹ کر کے جو کریڈٹ کمیٹی کو سبمٹ کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرپوزل ان پیرامیٹرز پہ اپروول کے لیے جا رہا ہے اور ان پیرامیٹرز پہ اس نے اپروو ہونا ہے. تو جب یہ اپروول کا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں اگین اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپروونگ اتھارٹیز کس حد تک کس کی ہیں، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اپروول جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پھر یہ اپروول جو ہے وہ جاتی ہے کیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈسبرسمنٹ کے لیے. کیٹ کا ڈپارٹمنٹ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وقت کے ساتھ پاکستان میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف جو ایک طرح سے لوننگ کے پروسیس ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہاؤسنگ لون ہے یا مارگیج لون ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لیگل فارمیلٹیز ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن انوالو ہے، تو اس کے اندر جو کیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ایک طرح سے کہتے ہیں، اس کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے. اور ہم جب کیٹ کے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر جو ڈاکومنٹیشن انوالو ہے، جو کسٹمر کے ساتھ آپ لیتے ہیں، فائنل ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کو پھر آپ ایکچولی ڈسبرس کرتے ہیں. جو ڈسبرسمنٹ کا جو ایک طرح سے پروسیس ہے، جو کسٹمر کو لون دیا جاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جاتا ہے یا لمٹ فیڈ کی جاتی ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی کیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اور کیٹ والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرٹین کریں، وہ انشور کریں کہ ڈسبرسمنٹ سے پہلے ساری فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں. ساری فارمیلٹیز اس لیے کہ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان فارمیلٹیز کے پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے ایک طرح سے ایکوٹیبل مارگیج کا یا ٹوکن لیگل مارگیج کا اور دوسری فارمیلٹیز کا، جس کے اندر بہت سے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے، آپ ان کے جو پیس ہے آپ ان کو افیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آ کر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ریئلسٹک بیسس پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بتا دینا چاہیے کہ جی آپ کا لون اپروو ضرور ہو گیا ہے، ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ دا لون، بٹ دیز آر دا فارمیلٹیز وچ آر نیڈڈ ٹو بی کمپلیٹڈ سو دیٹ یو کین اویل دا لون. تو اس میں جو ایکسپیڈائٹ کرنے والا معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے کسٹمر کی کوآپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کسٹمر مختلف ڈاکومنٹس سائن کر کے دیتا ہے کہ کسٹمر کی پرمیشن کے بغیر، کسٹمر کے سگنیچر کے بغیر یہ ساری فارمیلٹیز پوری نہیں ہو سکتی. ہم بات جب ایکوٹیبل مارگیج کی کرتے ہیں یا ٹوکن لیگل مارگیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہ اسٹیبلش کرتی ہے آن بیہاف آف دی اونر آف دا پراپرٹی کہ بینک کے نام ایک طرح سے ٹائٹل اس کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. بینک کو یہ رائٹ دیا جا رہا ہے کہ ان کیس آف ڈیفالٹ بینک اس پراپرٹی کو ایک طرح سے پوزیس کر کے اپنا لون ریکور کر سکتا ہے. اس کے لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جب یہ آپ ڈاکومنٹیشن سائن کرا لیتے ہیں اس کے بعد اس ٹائٹل کو پرفیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. پرفیکشن کا بھی ایک پروسیجر ہے، اس میں بینک کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں، جو بینک کا لیگل کونسل ہے وہ انوالو ہوتا ہے، وہ سارے ڈاکومنٹ کی ویٹنگ کرتا ہے. اس نے ساری پراپرٹی کے ڈاکومنٹس انیشلی اس کی فوٹو کاپیز کے بیسس پر یہ اسٹیبلش کر لیا ہوتا ہے کہ آیا یہ پراپرٹی بینک کے نام مارگیج ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں کوئی لیگل فلا یا لکونہ تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی پرفیکشن کی بات آتی ہے، جب ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جب تک کیٹ ڈپارٹمنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کے پاس ایک طرح سے یہ ساری ڈاکومنٹیشن نہیں آ جاتی، اور اس کو ایک طرح سے جو مختلف لائرز ہیں یا انکم ایسٹیمیشن والے ہیں یا دوسرے ایجنسیز ہیں وہ ایک طرح سے، اور خاص طور پہ لائر جب این او سی دے دیتے ہیں کہ اب یہ پوزیشن اس میں ہے کہ بینک کے جو ٹائٹل ہے وہ پرفیکٹ ہو چکا ہے، وہ ایک طرح سے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ لیگل ہو چکا ہے،
تو پھر کیٹ جو ہے ڈسبرسمنٹ کرتا ہے. یہاں جو ضرورت اس چیز کی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, کیٹ کا جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں, اور کیٹ کو یہ چیز بھی انشور کرنی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جب ڈسبرسمنٹ کے بعد ڈاکومنٹس میں جو ایکسیپشنس ایک طرح سے آتی ہیں اس کو ریموو کیا جائے, اور جو ایکسیپشنس اس حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی چیز کمی رہ گئی ہے جس کا آپ نے ویور لیا ہے, کیا اس کو فالو اپ ہو رہا ہے نہیں ریلیشن شپ مینیجر کے حوالے سے, برانچ لیول کے حوالے سے. تو یہ چیزیں کیٹ کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں, اور کیٹ آن اے ریگولر بیسس, آن اے منتھلی بیسس ایک رپورٹ جنریٹ کرتی ہے جس کو ایکسیپشن رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر انڈیویجولی جو لونز ہوتے ہیں اس میں ایکسیپشنز کا مینشن ہوتا ہے جس کی ویور لی گئی ہے, اور اس کے اندر کوئی ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے. تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں کیٹ کی, اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا اس کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے, اور جب کیٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے پھر وہ لمٹ فیڈ کرتا ہے, اور ساری ڈاکومنٹیشن جو ہم نے آپ کو بتائی شروع میں جو لی گئی تھی وہ اس اسٹیج پہ نارملی جو ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں تو وہ تقریباً 23 کے قریب ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. یہ 23 ڈاکومنٹس جس میں جو میجر ڈاکومنٹس ڈیمانڈ پرومسری نوٹ ہوتا ہے جو ایک طرح سے اسٹیبلش کرتا ہے اس فائنینشیل اوبلیگیشن کو کسٹمر کی, اس کے بعد اس کے مارگیج کے حوالے سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, میمورنڈم آف ٹائٹل کا حوالہ جو دیا جاتا ہے, پرمیشن ٹو مارگیج کی بات ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ایجنسی ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ بہت ڈیٹیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اس کے جو کلازز ہوتے ہیں, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے لیگل لائرز نے ویٹ کی ہوتی ہیں, اور ضرورت اس چیز کی ہے جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس میں کمی ہے کہ کسٹمرز کو ان ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے متعلق علم نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر بھی جلدی میں ہوتا ہے, اس کو بھی ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ میرا لون اپروو ہو گیا ہے, مجھے جلد از جلد پیسہ مل جائے. لیکن یہ جو ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں, جو ریلیشن شپ آفیسرز ہوتے ہیں, یا جو برانچ کے مینیجرز ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ سارے ڈاکومنٹ سائن کروانے سے پہلے کسٹمر کو ایٹ لیسٹ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کلازز ہیں, کس طرح ان کے رائٹس کو, ان کی رسپانسبلٹیز کو یہ افیکٹ کرتے ہیں. اور ہم جب کیٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر کیٹ کے اوپر جب ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انشور کرنے کے بعد کہ ساری ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی ہے اور ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں, تو اس کے بعد ایک طرح سے وہ لمٹ فیڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ خاص طور پہ بی ٹی ایف کے کیس میں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی, جس میں ہم دوسرے بینکوں سے ایک طرح سے ان کا جو لون ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کیٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا پروسیجر بریفلی یہ ہے کہ اگر آپ کی سیلز ٹیم نے کسی کسٹمر کو ایک طرح سے پرسو کر لیا ہے کہ آپ دوسرے بینک سے اس کا لون اٹھا رہے ہیں, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, تو اس کے لیے پہلے کسٹمر ایک لیٹر دیتا ہے اس بینک کے نام کہ میرا اس بینک کے ساتھ اب نیا ارینجمنٹ ہو گیا ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے سارے ڈاکومنٹس اور خاص طور پہ جو ٹائٹل پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کو اس بینک کے حوالے کر دیں. لیکن ظاہر ہے وہ بینک آپ کو ایسے ہی نہیں کرے گا, اس کو جب تک پیمنٹ نہیں ملے گی, اس کا جب تک اس کے پاس لون along with دا مارک اپ واپس نہیں آئے گا, وہ یہ ظاہر ہے آپ کو کیوں پراپرٹی ڈاکومنٹس دے گا, وہ کیوں لون ٹرانسفر کرے گا. تو اس میں جو پروسیجر ہے اس کے لیے باقاعدہ ویل ڈیفائنڈ اس کے ایکشنز ہیں, اور اس میں کیٹ ڈپارٹمنٹ کا رول یہ ہے کہ وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کے پاس انشور کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے آپ پے آرڈر بنا کے جس کے اندر وہاں کا آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل پلس اپ ٹو ڈیٹ مارک اپ, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے آپ ڈاکومنٹس اپنے لیتے ہیں. لیکن اس میں جو ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ڈاکومنٹس کا ٹائٹل اس وقت تک اس بینک کے نام ہے جو آپ کو لون ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک طرح سے ٹائم کے گیپ ہوتا ہے, لیکن چونکہ آپ نے بینک کسٹمر سے لیٹر لیا ہوا ہوتا ہے, آپ نے ریڈمپشن ڈیڈ سائن کروائی ہوئی ہوتی ہے, اور سبسیکوینٹلی آپ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹائٹل بینک کے نام ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, آپ نے ٹائمنگز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے دوسرے بینک کی کوآپریشن بہت ضروری ہے. پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بینکس جو ان اے وے ایک کسٹمر لوز کر رہے ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے ان فارمیلٹیز کو پورا کرنے میں انٹرسٹ شو کریں یا اس کے اندر ایکسپیڈائٹ کریں. تو یہاں پر ایک طرح سے آپ کو بیلنس ڈرائیو کرنا پڑتا ہے, آپ اپنے آپ کی کسٹمر کی کوآپریشن سے, دوسرے بینک کی کوآپریشن سے, لیکن ظاہر ہے ایک ود ان دا بینکنگ کمیونٹی
ود ان دا بینک سرکل یہ چیز اور نارملی دیکھی گئی ہے کہ بینک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ نان کوآپریٹو کے بعد آپ کا بینکنگ سرکلز میں نام خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بی ٹی ایف کی جو فیسلٹی ہے، اس کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس کی جو ایک طرح سے فارمیلٹیز ہیں، اس کی جو پروسیجرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جب دوسرے بینک سے لون اٹھا رہے ہیں، اور اس میں جو ایک چیز اور ضروری مینشن کرنے والی ہے، اور جس کو اسٹیٹ بینک بھی ایک طرح سے ایمفسائز کرتا ہے، کہ آپ اسی فیسلٹی کے تحت یہ لون اپنے بکس میں لے کے آئیں گے جو دوسرے بینک میں جہاں سے فیسلٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ ایک طرح سے کنسٹرکشن لون تھا، یا رینوویشن کا لون تھا، یا ایک طرح سے ہاؤس ڈائریکٹ پرچیز کا لون تھا، تو اسی فارم میں یہ آپ کے پاس آنا چاہیے اور اس کی وہی فارمیلٹیز ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو انیشیل سارا پروسیس ہے وہ اس بینک نے کور کر لیا ہے، آپ کو اس میں بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو بینک کے نام جو ٹائٹل ٹرانسفر ہونا ہے اس کی فارمیلٹیز پوری ہونی چاہیے، اور ایک گیون ٹائم پیریڈ کے اندر کمپلیٹ ہونی چاہیے، تاکہ جب بینک اس کو الٹیمیٹلی اپنے بکس میں لے کے آئے تو اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو کولیٹرل ہے، اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو اس کی فارمیلٹیز ہے، وہ ان پلیس ہو۔ جب ہم ساری بی ٹی ایف کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک طرح سے اسپیشل ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب ہم بی ٹی ایف کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آئیے ہم کلیکشن پروسیجرز پہ چلتے ہیں۔ اور ہم جب کلیکشن پروسیجرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ ایک طرح سے اس کی ٹیمز ہوتی ہیں۔ اس کا بہت سے بینکوں نے ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ مینولز بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بہت اہم ایریا ہے۔ اور کلیکشن نہ صرف ریگولر ایڈوانسز کے حوالے سے، ریگولر لون کے حوالے سے، بلکہ خاص طور پہ جو ڈیلیکوینٹ ہوتے ہیں، جو پاس ڈیو ہو جاتے ہیں، اس کی ریکوری کے لیے یہ جو کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو بتانے والی چیز ہے کہ اس کے لیے پراپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو کنسرنڈ اسٹاف ہوتا ہے جو ہائر کیا جاتا ہے، یا وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ہو یا وہ ریگولر اسٹاف ہو، کیونکہ یہ ایک اکثر کمپلین آئی ہے کہ ریکوری کے حوالے سے، جب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں جب آپ کو ایک سروے کے متعلق بتایا تھا پاکستان میں، تو اکثر کسٹمر کی طرف سے یہ کمپلین آئی کہ جو ریکوری کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کلیکشن کے حوالے سے آتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر بہت ایک طرح سے اگریسو ہوتا ہے، بہت روڈ ہوتا ہے۔ تو بینک اس چیز کو بہت توجہ دیتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک بھی اس چیز کا بہت نوٹس لیتا ہے کہ یہ جو بینک کا اسٹاف ہے جو ریکوری میں اور جو کلیکشن میں انوالو ہے، ان کا بیہیویئر، ان کا ایک طرح سے کانڈکٹ پازیٹیو ہونا چاہیے، اگریسو نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا جو ایک طرح سے اپروچ ہونی چاہیے، چاہے وہ ٹیلی فون کے تھرو اپروچ کر رہے ہوں یا ان پرسن مل رہے ہوں، تو وہ ایک پراپر پروفیشنل نارمس کے تحت ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز کی جب ہم بات کرتے ہیں، پھر بینکوں کو ضروری اس چیز کی ہے کہ وہ پراپرلی، جب اسٹیٹ بینک کی ہم پروویژننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ بات کی بات ہوتی ہے، پہلے بینک اپنے طور پر ایک بکٹس بناتے ہیں۔ بکٹس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ پاس ڈیو جو 1 سے 30 دن کے ہوتے ہیں، 30 دن سے لے کے 90 دن کے، اور پھر 90 دن سے اوپر کے، تو ان بکٹس کے تحت جب ایک طرح سے ایم آئی ایس کے تھرو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کسٹمر پہلی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، فرنٹ اینڈ پہ ہیں یا مڈل میں ہیں یا ہارڈ کور میں چلے گئے ہیں، تو اس بکٹس کو آن اے ریگولر بیسس اپڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے کلیکشن کی ٹیمیں جو ہیں ان ڈیلیکوینٹ کسٹمرز کو اپروچ کرتی ہیں، ان کو کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ اور یہ پروسیجر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس چیز کو اگر فالو نہ کیا جائے تو بینک کا جو پورٹ فولیو ہے جو الٹیمیٹلی افیکٹ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ فالو اپ کی وجہ سے بھی افیکٹ ہوتا ہے، کہ بعض دفعہ کسٹمر ولفل ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے جینیون سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ ری پیمنٹ میں ڈیلے ہو جاتا ہے، انسٹالمنٹ میں ایک طرح سے گیپ آ جاتا ہے۔ تو اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو کلیکشن کی ٹیم ہے ان کو یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے کسٹمر کو ایک ہی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے اندر آپ کو کلیئرلی چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کلیکشن کا پروسیجر ہے، کلیکشن کا مینول ہے، اس کے اندر کلیئر کٹ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، کلیئر کٹ پروسیجرز دیے گئے ہیں، اور اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ان پروسیجرز کے بغیر، کیونکہ اگر کسٹمر جو کو اپروچ کرنے والے بینک کا اسٹاف ہیں وہ اپنے طور پر اپنی ومس یا اپنی وشز کے حساب سے چلتے ہیں تو بینک کے لیے بیڈ امیج کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اپروچ ہے
وہ بڑی پروفیشنل ہونی چاہیے اور کسٹمر کو کسی قسم کی کمپلین نہیں ہونی چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے آگے لیگل نوٹس دینا ہے. جو نارملی 120 ڈیز کے بعد آپ لیگل نوٹس دینا شروع کرتے ہیں, اور پھر اگر یہ چیز 180 ڈیز تک چلی جائے اور کسٹمر اپنے ڈیفالٹ میں پرسسٹ کرتا ہے تو پھر نارملی 180 ڈیز کے بعد یہ کیس جو بینک کے لیگل ایڈوائزر ہیں, جو لائر ہیں, ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر ایک طرح سے لیگل پروسیڈنگس اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں جو ضروری چیز اس بات کی ہے کہ بیفور دا بینک اسٹارٹس دا لیگل پروسیڈنگس اگینسٹ اے کسٹمر فار دی ریکوری آف دا لون, اس سے پہلے کے جو پروسیجرز ہیں کیا اس کو پراپرلی فالو کیا گیا ہے یا نہیں, نوٹسز دیے گئے ہیں یا نہیں, کسٹمر سے کانٹیکٹ کیا گیا یا نہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے لیگل پروسیڈنگ شروع نہیں کر سکتے. تو جب ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس کلیکشن کی اور خاص طور پہ ڈیلیکوینٹ سلو موونگ ایڈوانسز کی جو ریکوری ہے اس کی اہمیت سامنے آتی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے جو اس میں باقی آئٹمز ہیں پروسیجرز کے حوالے سے, وہ ہم نے بریفلی آپ سے پالیسیز میں آلریڈی ڈسکس کیے. انشورنس کا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پراپرٹی کی انشورنس پراپر ہونی چاہیے اور لائف کی انشورنس ہونی چاہیے. اس کے بعد پروویژننگ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں ری اسکیجولنگ کا کانسیپٹ ہے کہ بعض دفعہ کسٹمرز کے سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں, وہ بینک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس طرح ری اسکیجول کی جائے کہ اس کو ری پیمنٹ میں اگر ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو وہ اس کو اوور کم کر سکے. اس کے ساتھ میں پھر ٹرمینیشن کی ہم نے آپ سے بات کی, ٹرمینیشن بھی ایک آسپیکٹ ہے. لٹیگیشن ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے ایکسٹرنل ایجنسیز کی بھی بات کی کہ ان کی کیا اہمیت ہے. جب ہم یہ پروسیجرز کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اور چیز کلیئر ہو کے سامنے آتی ہے کہ بینکوں کے لیے ان پروسیجرز کو فالو کرنا, یہ ایک طرح سے پروسیجرز جو ہے جو ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, ویل آرٹیکولیٹڈ ہونے چاہیے, اور کنسرنڈ اسٹاف کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینک کی پالیسیز کو آپ نے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے کس طرح اس کو ایکشن میں لانا ہے. پروسیجرز جب ہم نے ڈسکس کر لیا تو اب آپ کو پالیسیز کے حوالے سے اور فریم ورک کے حوالے سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں بینک جو آپریٹ کرتے ہیں ان کا ایک طرح سے طریقہ کار, ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے. یہ جو ہم نے آپ کو اگزامپل آپ کے ساتھ جو شیئر کیا یا ایز اے سیمپل کے طور پر ہمیں ظاہر ہے اس میں سلائٹ ویریشن فرام بینک ٹو بینک ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اسپرٹس ہیں, جو اس کی مین تھیم ہے, جو اس کی مین باڈی ہے, وہ آلموسٹ سیم ہے, اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی. اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آئیے ہم دوبارہ پھر ایک اس سروے کی طرف جاتے ہیں جو کہ جو کمیشن ہے کنزیومر رائٹ کمیشن آف پاکستان نے, انہوں نے خاص طور پہ جو سروے مختلف ایریاز میں کیے تھے اور ہاؤسنگ کے حوالے سے اور فائنانس جو مارگیج کا اس کے حوالے سے کچھ سروے کیے تھے, جو انہوں نے کیا کیا چیزیں کسٹمر کے ساتھ ڈسکس کیں, کیا فیڈ بیک کسٹمر سے لیا. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ جو کمیشن ہے اس کا جو ایک طرح سے کام ہے کنزیومر رائٹس کمیشن, وہ بات کرتے ہیں کنزیومر رائٹس کی, کسٹمر کے رائٹس کی. تو ظاہر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ویو ہے, ان کا جو اوپینین ہے, ان اے وے وہ بائزڈ ہے, مے بی ان اے وے اٹ اپیئرس ٹو بی اگینسٹ دا بینک. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب آپ اس سروے کے ریزلٹس کو دیکھیں جو کہ اکارڈنگ ٹو دا کمیشن انہوں نے 3 میجر سٹیز میں, کراچی میں, اسلام آباد میں اور پنڈی میں کنڈکٹ کیا, اور اس میں کچھ بینک انوالو تھے. حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سروے جو تھا پوری طرح سے ریپرزینٹیو نہیں تھا اوور آل کنزیومرز کا, کیونکہ اس میں لاہور کا ایریا کور نہیں کیا گیا. لیکن کسی حد تک اس میں اس فیڈ بیک سے بینکوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کس طرح سوچتے ہیں, وہ کیا ایشوز فیس کر رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں مارگیج فائنانس کی, ہاؤسنگ فائنانس کی, تو اس میں جو ایریا انہوں نے جو سروے کیے اور جو سروے کی فائنڈنگ سامنے آئی, پہلی چیز جو یہ تھی کہ ٹرینڈ کیا ہے کسٹمر کا اس حوالے سے. تو اس ٹرینڈ میں جو زیادہ چیزیں سامنے آئیں وہ تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے. وہ جو کسٹمر زیادہ ہیں وہ جو بینک کو اپروچ کرتے ہیں یا بینک ان کو اپروچ کرتے ہیں, اس میں جو کنسٹرکشن کا جو لون ہے وہ اس کے ایک طرح سے ڈومیننٹ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ کسٹمر کی اکثر جو اپلیکیشنز ہیں آن میجورٹی کیسز وہ ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں. ریجیکشن کا بھی ایک خاص ایلیمنٹ جو سامنے آیا, اور یہ کہا گیا کہ وہ ریجیکشنز کیوں ہوتے ہیں. جب انہوں نے ان فیکٹرز کو انالائز کیا تو پتہ چلا کہ اس میں ڈاکومنٹیشن چونکہ بات ہوتی ہے تو کسٹمرز وہ مخصوص ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کر سکے,
یا وہ انکم لیول جو بینک ڈیمانڈ کرتا تھا، جو ریکوائرمنٹ تھی، اس کو فلفل نہیں کر پائے، اس کی ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو سوال کیا گیا کہ آپ کی بینکوں میں پریفرنس کیا ہے، آپ کس بینک کو اپروچ کرتے ہیں، تو جو چیز سامنے آئی وہ اس چیز کی تھی کہ ہم آلریڈی ایک بینک کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، ہمارا وہاں پر اکاؤنٹ تھا، سیونگ اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ یا بزنس اکاؤنٹ تھا، تو اس بینک نے ایک طرح سے اس پروڈکٹ کو کراس سیل کیا اور ہم نے ایک طرح سے لون اویل کیا۔ تو یہ کراس سیلنگ کا کانسیپٹ سامنے آیا کہ کراس سیلنگ میں جو بینک ایکٹیو ہیں، جو سکسیزفل ہیں، ان کا ایک طرح سے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور اس میں جو ایلیمنٹ سامنے آیا کہ آپ کو کمپلینس آپ کی کس طرح ہوتی ہیں، آپ کو اور کیا ایشوز ہیں، وہ اس میں ڈیلے کا کانسیپٹ سامنے آیا کہ ہم جب اپلیکیشن دیتے ہیں اس کی پروسیسنگ میں، اس کی اپروول میں اور اس کی ڈسبرسمنٹ میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ بھی جب کسٹمر کو انہوں نے انالائز کیا، کسٹمر سروے کی فائنڈنگز کو انالائز کیا، تو جو چیز سامنے آئی کہ کسٹمرز جو ہیں بعض دفعہ خود اس میں ایک طرح سے انوالو ہوتے ہیں۔ جب اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کسٹمر ویریبلٹی فیکٹرز کی بات کی تھی، تو وہ چیز یہاں پر سامنے آئی کہ کسٹمر خود بعض دفعہ کیپیبلٹی کے حوالے سے ایفرٹ کے حوالے سے پراپر ڈاکومنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتے، فارمیلٹیز پوری نہیں کرتے، تو ظاہر ہے وہاں ڈیلے ہوتا ہے۔ پھر یہاں کمپلین ہینڈلنگ کی بات ہوئی کہ کسٹمر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ پراپرلی ریڈریس نہیں ہوتی۔ یہ ایشو بھی پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ کسٹمرز کے حوالے سے، اور اسٹیٹ بینک بھی اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کا، اس کو میٹیگیٹ کرنے کا، اس کو ریزالو کرنے کا پراپر میکینزم بینکس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کسٹمرز نے کمپلین کی ہے اور دیر واز اے لارج ان اے وے سیگمنٹ آف دا کسٹمر، وہ جو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے میجورٹی آف دا بینکس ڈو ناٹ فال ان دا کیٹیگری جہاں کہ وہ کہہ سکیں کہ ان کا جو اپروچ ہے، جو ان کی سروس لیول ہے، وہ سیٹسفیکٹری ہے۔ تو یہ ساری جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں مد نظر اس چیز کو رکھا جاتا ہے کہ بینکس ان فائنڈنگز کو اپنے مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ فائنڈنگز ایز سچ ضروری ہیں، اور ظاہر ہے جو فیڈ بیک سامنے آ رہی ہے اس کو اگر آپ اس طرح اپروچ کریں گے تو آپ اپنی سروس کو، اپنے پروڈکٹس کو آپ امپروو کر سکیں گے اور کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول امپروو ہو سکے گا۔ اوور آل جب اس سروے میں بات کی گئی کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بینکس کے جو سیٹسفیکشن ہے، کیا آپ ہائیلی سیٹسفائیڈ ہیں یا آپ ہائیلی ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، تو اس سروے نے جو اس کے رسپونڈنٹ سے جو فیڈ بیک سامنے آئی تو ان رسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ مڈ رینج میں لوگ آ رہے تھے، مڈ رینج میں رسپونڈنٹس تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کا سیٹسفیکشن لیول نہ تو بہت زیادہ ہائی ہے نہ بہت زیادہ لو ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بینکوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو مختلف ایریاز ہیں، جو مختلف اس کے اندر خامیاں ہیں جس کی نشاندہی کی گئی، اس کو کس طرح اپروچ کیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک ان کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ اس ایریا میں کہاں کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اب ہم جب آگے دیکھیں گے تو ایک سروے ہوا ہے انٹرنیشنلی، جو مارگیج کی جو ایک طرح سے بزنس ہے، مارگیج کی جو پروفٹیبلٹی ہے، وہ کرائسس کے بعد جو فیکٹ ہوئی ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ ذکر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں مارگیج بزنس کس طرف جا رہی ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ٹل سچ ٹائم